ہارون صاحب، خبر تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر جو معاملات ہیں، شیئر بھی مجھے وہی کرنی چاہیے، شروع بھی وہیں سے کرنا چاہیے، مگر جو حکومت ابھی انتظار کر رہی ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا، ہمیں حمایت حاصل ہوگی، ٹیکس فری بجٹ ہم دے رہے ہیں، عوام کو بڑا ریلیف دے رہے ہیں، آٹا ہم سستا کر رہے ہیں، دواؤں کے اوپر ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، بجلی کے اوپر ریلیف دے رہے ہیں، جب پیٹرول کی بات آتی ہے تو یہ کیا چند ہی منٹ کے اندر عوام کے اوپر پورا بوجھ ڈال دیا گیا؟ اس قدر مہنگا پیٹرول ہارون صاحب؟ بات یہ ہے جب کسی کو کوئی کام نہ آتا ہو اور اس کے سپرد کر دیا جائے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب، میں بار بار کہتا ہوں 10 شوکت خانم ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، ممکن ہے 20 بھی بنا لیں، کئی نیمل کالج بنا سکتے ہیں، سٹی آف نالج بنا سکتے ہیں، اور کرکٹ ان کے سپرد کر دی جائے تو شاید اسے پھر بام عروج پر پہنچا دیں، لیکن حکومت ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے 3 ہفتے سے 2-3 موضوعات پہ ہم چیخ رہے ہیں بار بار، اور کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ نہ صرف تحصیل تونسا بلکہ تحصیل کوئی سلیمان میں ہزاروں کنال بھر کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں ہزاروں ایکڑ زمین پہ بزدار صاحب کا رشتہ دار قبضہ کر رہے ہیں، اشتمال ہو رہا ہے، تو اشتمال میں اس شعبدہ بازی بہت آسان ہوتی ہے۔ بار بار ان سے خود بزدار صاحب رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اس پہ بھی میں آؤں گی ہارون صاحب، اس پہ بھی میں آؤں گی۔ نہیں آپ دیکھیے، میں اس موضوع پہ، وہ موضوع نہیں، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کچھ کیا انہوں نے۔ عمران خان صاحب نے ایک ٹیلی فون کرنا تھا وزیر اعلیٰ کو، یا ان کے پی ایس نے کرنا تھا، پرنسپل سیکرٹری نے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو روکیں، اور اس کو رک جانا تھا۔ اچھا وہ جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، وہ کچھ اثر ہوا ہے، لیکن وہ لوگ وہیں موجود ہیں، جب وہ لوگ وہیں موجود ہیں کل خرابی کریں گے۔ اس دفعہ 40 سے 50%، 60%، 70% پرائسز وہ بڑھانا چاہتے تھے، اس کو روک دیا سپریم کورٹ نے بھی، ویسے نوٹس لیا آج چیزوں کا کچھ۔ یہ حکومت نہیں ہے، اور یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ کیا یہ دیکھیے نا، آپ پٹرول کی قیمت کم کر رہے ہیں، چند دن بعد بڑھا رہے ہیں، آٹا ابھی آیا ہے، ابھی گندم آئی ہے، پرائز بڑھ رہی ہے۔ نہیں تو جو پیٹرول کا بحران تھا اس سے کنٹرول آ جائے گا، پیٹرول تو نکال نہیں رہی تھی کمپنی، جب سستا ہوا، اس سے تو مہنگا کرنے پہ آ جائے گا، اس سے کرائسس بڑھے گا۔ ان کی دلیل کیا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کرائسس اس لیے بڑھے گا، 25 روپے جو قیمت بڑھا دی ہے، 25.5 روپے۔ اب جو میں جاؤں گا گاڑی میں پٹرول ڈلوانے کے لیے، مجھے گاڑی میں پٹرول تھوڑی دیر ڈال کے دے گا۔ اطلاق فوری ہو گیا جب اچھا پھر ہو سکتا ہے، اطلاق فوری کر دیا گیا، اگر فوری اطلاق کر دیا ہے تو پھر مل جائے گا۔ ویسے میں تو پچھلی دفعہ 150 روپے ہارون صاحب آپ بھروا سکتے ہیں نا، کام آدمی نہیں بھروا سکتا۔ نہیں مجبور، مطلب میرا خیال فالتو پیسے ہیں میرے پاس، یہ ضائع کر اسراف کے لیے تو اللہ نے پیسے نہیں دیے۔ کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے، اکثریت کے پاس نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ تو جو ہے ان کی کسی کی تنگ دستی میں آزمائش ہے، کسی کے پیسوں کے ساتھ آزمائش ہے، جی بالکل، تو وہ تو، لیکن یہ پیسہ ضائع کرنے کے لیے تو کسی صورت میں نہیں ہوتا۔ تو اکنامکس کا پہلا اصول ایڈم سمتھ نے کہا تھا وسائل ہمیشہ کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس لیے کہ وسائل کو بہتر چیزوں پہ خرچ ہونے چاہیے، ضائع تو نہیں ہونے چاہیے نا۔ وہ کمپنیوں کا استدلال یہ ہے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے 50 سے 60 ارب روپے کا، ٹھیک ہے، یہ فلکچویشن جو ہوئی پرائسز ہے، تو 500-600 روپے ارب روپے منافع بھی تو پچھلے ڈیکیڈ میں آپ نے کمایا تھا۔ وہ آپ پچھلے کاروبار کا مسئلہ ہے، نہیں کاروبار میں نقصان ہوتا فائدہ تھا۔ یہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں یہ پروفٹ میں جا رہے تھے، ایک دن عمران خان صاحب حکومت میں انہوں نے اشتہار بند کر دیے، ساری نوعیت بدل کے خسارے میں جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار۔ تو یہ تو اونچ نہیں، ہر کاروبار دنیا میں کاروبار کا تو، ورنہ پی ایچ ڈی کر کے جو لوگ 1 لاکھ روپے کی نوکری کرتے ہیں تو ہر آدمی کاروبار کر لے، ذہین لوگ ہی ہوتے ہیں نا جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ کاروبار تو ہے رسک کا نام، کمپنیوں کو نقصان ہوا نا پہلی دفعہ، ہمیشہ فائدہ ہوتا تھا، اور دوسرے ممالک کی نسبت فائدہ زیادہ ہے پاکستان میں۔ پیٹرولیم کی کمپنیاں جو ہیں کو آسانی سے برائب کر کے اپنا ریشو بہت زیادہ رکھ لیتی ہیں، تو بلیک میل ہو گئے اس میں۔ چینی میں بھی آپ دیکھیے نا کہ جب قیمت 55 سے 90 روپے ہوئی اور چیخ و پکار اتنی ہو گئی کہ حکومت کو خطرہ لاحق ہوا کہ پاپولیرٹی انتہا تک پہنچ جائے گی، تو کارروائی کی نا، اور پھر یہ کہا کہ دیکھیے ہم نے کمال کیا، ہم نے جناب اس کی انکوائری کرائی، اور وہ بھی اس وقت جب جہانگیر ترین سے ناراض ہو گئے،
وہ بھائی ظاہر ہے 55 سے 90 روپے ہوئی ہے. 4 آنے قیمت بڑی تھی اس وقت, آنے کہا جاتا تھا, یعنی 25 پیسے. ایوب خان کے دور میں چینی چور کے نعرے لگے. اور خواجہ ناظم الدین جیسے مرد شریف, آٹے کا کرائسس ہوا, اسے قائد قلت کا خطاب دے کے فارغ کر دیا گیا. اتنی طرح کے انتہائی شریف آدمی جن پہ صرف ایک اعتراض وارد ہوتا تھا کہ کھانا خواجہ صاحب خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں. لیکن ہارون صاحب چلیے, اس حکومت کے پاس بھی تو 6 مہینے, میں نہیں کہہ رہی کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا کہ 6 مہینے. اس حکومت نے کسی معاملے میں نے آپ کو آتے ہی بتایا, میں رات گھر نہیں جا سکا. کانسٹیبل نے مجھے جانے ہی نہیں دیا, میری بات ہی نہیں سنی. حالانکہ اس جگہ پہ وہ حصہ جو ہے وہ نہیں ہے, اس میں کرونا سے متاثرہ حصہ, وہ جہاں میں ٹھہرتا ہوں گلبرگ میں, وہ حصہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے اس میں. سمارٹ لاک ڈاؤن جو بھی ہے ٹھیک ہے اس میں, لیکن نہیں جانے دیا. آپ کا مطلب ریاست کی ریٹ ہی اور نہیں وہاں اتنا بہت تربیت ہی نہیں ہے. سول ادارے ختم ہو چکے, گوار پولیس والا کھڑا ہوا ہے, اور ہجوم اتنا ہو گیا کہ میں اس خوف سے واپس آ گیا. اب ہوٹل بند ہیں, کہاں جاؤں آدھی رات کو. اب ہجوم اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہاں یہ مسئلہ, 2 مسئلے پیدا ہو گئے کہ لڑائی ہوگی ضرور, ہاتھا پائی ہوگی, اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں اتنے لوگ ہیں, کچھ نے ماسک پہنے تھے کچھ نہیں پہنے تھے, تو یہ ہوگا کیا. تو واپس گئے, ایک دوست کے گھر گئے, تو اس نے مہربانی کی, کھانا کھلایا, چلیں اس سے تو مہربانی کر دی. مگر دیکھنا میری ضرورت کی سب چیزیں تو وہاں پڑی تھی جہاں. کیبنٹ کی لڑائی کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں ہارون صاحب؟ ایک لڑائی تو وہاں بھی ہوئی ہے. کیبنٹ کی لڑائی جب ناکامی جو ہے, ناکامی تنہا نہیں آتی, اپنے ساتھ وہ جسٹس رستم کیانی نے ایوب خان کے دور میں کہا تھا, تنہا نہیں آتی, بٹالینز کی شکل میں آتی ہے. تو جب ناکام آپ ہونے لگتے ہیں تو پھر جو مرغان باد نوا ہیں وہ اڑنے کے لیے پر تولنے لگتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اس نے انٹرویو دیا, فواد چودھری صاحب نے, اور پھر ایک ہی انٹرویو دیا, ایک معروف اخبار نے اس کو انٹرویو دیا ہے, اور اس میں ایسی سخت باتیں کہی ہیں, اور یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ پیپل پارٹی سے سلام دعا بحال کر رہے ہیں. میں نے کہا پیپل پارٹی تو ہے ہی کہیں نہیں. اچھا, وہ اس آدمی نے کہا, آپ بھولے آدمی ہیں, آپ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, آپ شک کرتے نہیں ہیں, آپ کا دھیان ادھر جاتا ہی نہیں ہے. سینیٹر بنا سکتے ہیں وہ ان کو, وہ سندھ سے سینیٹر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اعتراض انہیں یہ ہے. مجھے وہ اہمیت نہیں دی جا رہی. آپ کو پتا وہ کس چیز کے امیدوار تھے؟ وزارت اعلیٰ کے. انہوں نے اس چیز کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا, وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے. اب ایک تو انہیں یہ ہے کہ مجھے وزارت اطلاعات سے ہٹایا گیا, مجھے اہم وزارت سے ہٹا کے, وہ کہتے ہیں میں خود ہٹنا چاہتا تھا اطلاعات سے, میں خود ہٹنا چاہتا. میں آپ کو ان کا جو اصل موقف ہے جو دوستوں میں وہ بیان کرتے ہیں. اچھا, سیاستدانوں کے کہنے پہ بھی آپ اعتبار کرتی ہیں, ان کے کہنے کے اوپر ہی پوری بحث ہے اس وقت ملک میں چھڑی ہوئی ہارون صاحب. وہ کہتے کچھ ہیں, کہندی اپنی تینوں پتہ نہیں کی سناؤندی اس نو ہاں جی, وہ روندی یاراں نو لالا نہ پراوندا. وہ ایسے ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو وہ غم, ایک میرے حلقے کے لیے کافی ترقیاتی فنڈز نہیں دے رہے. عمران خان صاحب نے ارادہ کیا کہ ان کو نکال دیں کابینہ سے. انہیں بتایا گیا کہ یہ 1 نہیں ہے 2 ہیں, ان کے کزن کو بھی آپ نے ٹکٹ دیا تھا. اچھا, اور بجٹ سامنے ہے, اور زین بگٹی ناراض ہے, عبد الشکور کراچی والا ناراض ہے, وہ بھی کوئی ایسا خوش نہیں ہے, اپنا نجیب ہارون بھی, اور جناب فلاں. چلے میں آپ کو کلپ دکھا دیتی ہوں ہارون صاحب. راجہ ریاض صاحب کی بات کی ہے, میرے صاحب ذرا وہ کلپ دکھائیں جو ہمارے ہی چینل کے پروگرام میں راجہ ریاض صاحب نے گفتگو کی تھی. مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ٹوٹل طور پہ بیوروکریسی نے قبضہ کر لیا ہے. میرا کوئی گروپ نہیں ہے, حالانکہ پی ٹی آئی میں ایک گروپ بھی موجود ہے جو 20-22 لوگ ہیں اور وہ اکٹھے ہیں. آپ نے کہا کہ 20-22 لوگوں کا فارورڈ بلاک کے آگے گروپ آلریڈی موجود ہے, تو کیا وہ بھی یہ اس قسم کا اعلان کریں گے کہ استعفیٰ دے دیں گے اگر یہ معاملات ایسے چلتے رہے؟ تو اس بارے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وہ سخت ناراض ہیں. ان کو جو میرے احتجاج ہے یا جو میں نے باتیں کی ہیں وہ 100% ان کے بھی یہ ایشوز ہیں. ایک چوائس ہے کہ یا تو میں عمران خان کو ووٹ دوں کیونکہ میں ان کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوا ہوں,
اور دوسری چوائس میرے پاس یہ ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں اور ایم این اے شپ چھوڑ دوں. دوسری آپشن پہ بڑا زور ہے, یا تو میں استعفیٰ دے دوں. اس کا مطلب ہے ہارون صاحب کہ ترین صاحب کا جس گروپ کے اوپر کہا جاتا جو فارورڈ بلاک بنا رہے تھے, وہ گروپ اب کام کرنا شروع ہو گیا عمران خان صاحب کے. ترین صاحب کا نیچرل, ترین صاحب لوگوں سے ان ٹچ رہتے تھے, فیور دیتے تھے, مدد کرتے تھے, کسی کو پیسے عمران خان صاحب کی بھی بڑی مدد کی ہے انہوں نے. عمران خان صاحب کی تو جتنی انہوں نے مدد کی پولیٹیکل ہسٹری میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہوگی کہ اگر مائنس جہانگیر ترین تو وہ وزیر اعظم بن سکتا ہی نہیں تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تو مائنس کر دیا بننے کے بعد. نہیں, اب تو بن گیا نا. تو مائنس کرنے کے بعد تو اکبر اعظم نے بھی اپنے تعلق کو مائنس کر دیا تھا. انہیں کہا تھا آپ حج کرنے چلے جائیں. اس زمانے میں حج کرنے کا مطلب یہ تھا کہ 2-3 سال تو گئے نا جی, اور اس کا مطلب دراصل یہ ہوتا تھا کہ وہیں قیام فرمائیں اور عبادت کریں.